ہے کہ انسان جہاں پھلتا پھولتا ہے اس جگہ سے اس کو ایک انسیت اور پیار ہوتا ہے۔ پاکستان کی سالگرہ کا دن 14 اگست ہے، اور اس دن یہ وہ دن ہے جس دن ہم عزم و اقرار کرتے ہیں، اور یہ تجدید وفا کا دن ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کی نوعیت بھی کچھ پاکستان کے نام ہے، پاکستانیت کے حوالے سے ہے، اور ہم آج موضوع ہمارا جو ہے گفتگو کرنے کا پاکستانیت اور آئندہ نسل کا پاکستان، اس کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے۔ اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، ڈاکٹر ایم خالد فیاض صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا جو مطالعہ ہے سماجی نفسیات کے حوالے سے ان کا ایک خاص مطالعہ ہے، تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو کچھ سکھانے کی بھی کوشش کریں گے، اور اپنا پیغام ہم پاکستان کے نام جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ پوری قوم کے نام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد فیاض الرحمان صاحب کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو پاکستانیت کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ جی، پہلے آپ کا سب سے زیادہ، اس کے بعد شانہ بشانہ انٹرنیشنل نیوز کا۔ پاکستانیت پاکستان سے ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں کیا ہے، اصل پرابلم یہیں پہ ہمیں جو درپیش ہے وہ ہوتا ہے۔ پاکستان جو ایک جغرافیائی خطے کا نام، یعنی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیاسی سرحد، اور اس کے اندر جتنا خطہ ہمارا ہے، اس خطے کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں، زندگی جس سے بسر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ان سب کا مجموعہ پاکستانیت کہلائے گا۔ اور بنیادی طور پہ ہماری وہ سوچ اور اپروچ جو اس کے اندر رہتے ہوئے بنتی ہے، اور جس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں، تو وہ پاکستانیت سادہ سے لفظوں میں کہی جائے گی کہ وہ۔ لیکن اب یہ اتنا آسان لفظوں میں جب آپ یہ بیان کرتے ہیں تو اتنا آسان ہے نہیں۔ زندگی جب آپ بسر کرتے ہیں تو اس میں مختلف آپ کے جو اس خطے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف عقائد کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کے ملاپ سے جو ایک جوہر بنے گا، جو ان کے سب ملاپ سے جو ایک شکل بنے گی، وہ پھر پاکستانیت جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے۔ مثلا جیسے کوئی گلدستہ ہو، اس میں مختلف رنگوں کے آپ پھول لگا دیتے ہیں، تو وہ گلدستہ جو ہے ان تمام مختلف رنگوں کے پھولوں سے بنتا ہے، تو اس میں ہم ان کو جیسے الگ الگ کریں گے وہ گلدستہ نہیں رہے گا۔ تو اسی طریقے سے پاکستانیت ان تمام جو رنگا رنگ پھول ہیں، ہمارے زندگی بسر کرنے والے جو لوگ ہیں، جو رنگا رنگ ہیں، ان کو جب آپ ایک گلدستے میں سموتے ہیں تو وہ گلدستہ پاکستانیت بنتا ہے۔ یعنی کہ پاکستان ایک گلستان ہے جس میں انواع و اقسام کے گل ہیں، اور مختلف قسم کے اس میں پودے ہیں، اور مختلف رنگ ہیں بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ خوبصورتی ہے، یہ ہمارے خطے کی خوبصورتی ہے۔ اور اوورآل ہندوستان، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان وہ واحد خطہ ہے جس میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ کلچر یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر وجود رکھتے ہیں سب سے زیادہ دنیا کی ثقافتیں۔ باقی دنیا میں اگر ہم غور کریں تو بہت کم ایسا آپ کو دکھائی دے گا، ورنہ عمومی طور پہ ایک ہی ملک ہوتا ہے، ایک ہی قوم ہوتی ہے، ایک ہی زبان ہوتی ہے، ایک ہی ان کا کلچر ہوتا ہے۔ لیکن یہ واحد خطہ ہے جہاں پر رنگ برنگی قومیں، رنگ برنگے کلچر، رنگ برنگی زبانیں، یہ سب، اور پاکستان کا خطہ اسی میں سے ایک خطہ یا حصہ ہے۔ اس کو جب ہم اس کے اندر بھی تنوع ہے، ہمارا جو ثقافتی تنوع جسے میں کہا کرتا ہوں، یعنی کہ وہ جو لوگوں کے رہن سہن میں جو اختلافات ہیں، وہ جو مختلف رنگ ہیں، اور ان یہاں سے جو اصل بحث جب ہم لانے کی کوشش کریں گے وہ یہی ہوگی کہ مختلف جب آپ رنگوں والے لوگ، یعنی کہ یہاں رنگوں سے مراد یہ ہے کہ مختلف طرح سے زندگی بسر کرنے والے لوگ، اور مختلف طرز پر سوچنے والے لوگ، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان میں جب یگانگت پیدا ہوتی ہے یا یگانگت پیدا کی جائے گی تو پھر وہ ایک گلدستے کی شکل میں آئیں گے۔ گلدستہ باندھنا پڑتا ہے نا، آپ باندھتے ہیں پھولوں کو، وہ جب ایک ساتھ وہ ہوتے ہیں،
اپنے اپنے مختلف رنگوں کے ساتھ وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے جو یہاں کے ہمارے لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے رنگوں سمیت یعنی کہ اپنے اپنے طرز حیات کے ساتھ زندگی کرنے کا جو اپنا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ان کو ایک اکٹھے ہونا ہے. وہی ہوا کہ گلدستے میں آپ جتنے بھی پھول باندھیں اور گلدستہ بنے گا لیکن وہ سارے اپنی اپنی انفرادیت بھی قائم رکھ سکتے ہیں. بالکل انفرادیت بھی قائم رہے اور وہ گلدستہ بھی قائم رہے. اگر گلدستہ قائم نہیں رہتا تو پاکستان کو خطرہ ہے. اور اگر ہمیں عزیز ہے پاکستان اور اس کی پاکستانیت تو پھر ہمیں اس گلدستے کی شکل میں رہنا ہے. اپنی انفرادیت بھی قائم رکھیں لیکن گلدستے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا بھی ہوگا. اور یہاں ایک بحث میں مذہب کے حوالے سے شامل ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ملک ہم جانتے ہیں کہ مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا اور اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بہترین ایک نظام ہے اس میں. لیکن عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسلام کا سب سے بڑا سبق کیا ہے. سبق یہ ہے اور اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو پاکستانیت کس طرح سے اسٹرانگ ہو سکتی ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اسلام کا سب سے بڑا سبق ہے لوگوں کو قریب لانا, لوگوں کو دور کرنا نہیں. اور یہ سب سے اہم ترین یعنی کہ اسلام کا جوہر جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہے. ہو سکتا ہے دنیا کے بڑے عالم دین ہیں, اب ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, نہ اتنا علم رکھتے ہیں نہ وہ دین کا نہ کچھ, لیکن میں جو اپنی سمجھ پر سمجھا ہوں کہ اسلام کا سب سے بڑا جو میں نے ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ خوبصورتی دیکھی, انسانی خوبصورتی, وہ یہ کہ انسانوں کو قریب لانے کے لیے آیا تھا. ہمارے نبی نے لوگوں کو قریب کیا تھا. بالکل وہ قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اور کسی چھوٹے بڑے کو کسی گورے کالے کو کوئی تفریق نہیں ہے. حجت الوداع. ہاں جی, تفریق نہیں. اور یہی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جہاں جیسے تفرقہ آتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں, اس وقت آپ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ یہ چیز جو ہے ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اس مذہب کو اور اس کا جو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اپنی پاکستانیت کے لیے. وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک مذہب کے نام پر ایک ملک حاصل کیا ہے اور اس مذہب کی جو بنیاد ہے اگر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پھر سمجھیں کہ پھر پاکستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو یہ ہمارا یعنی کہ ہمارا ہی نہیں, ہمارے بڑوں کا بھی یہ فرض تھا, ہمارا بھی ہے, اور آئندہ آنے والی نسل کا تو بہت بڑا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو یعنی کہ اپنے تمام تر گہرائیوں سے جا کر سمجھیں, خود غور کریں, سوچیں کہ کیا اسلام کبھی تفرقہ پسند کر سکتا ہے. اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے آپ سے سوال کریں. کوئی ایسا شخص بتائے کہ کیا تفرقہ ہو سکتا ہے اسلام میں, اور کسی بھی طرح کا تفرقہ, کوئی لسانی, کوئی مقامی, کوئی امیر غریب کا فرق, کچھ نہیں ہے. اور یہ اسی لیے تاکہ جو قوم اسلام کے نام پر آئے وہ پھر متحد ہو جائے. اور یہی سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے کہ ہمیں یہاں متحد ہم سے نہیں ہوا جا رہا. وہ کون سی طاقتیں ہیں یا کون سے لوگ ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طور پر اس لیسن کو سمجھیں اور اس کی بنیاد پر اپنے ملک کو متحد کرنے کی, مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے. صرف اس کے لیے ہمیں ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے فرق کے ساتھ قبول کرنا. اگر ہمیں دوسروں کو ہمارے اندر دوسروں کو ان کے فرق کے ساتھ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر فساد پیدا ہوتے ہیں. جیسا میں ہوں ویسا ہی دوسرا شخص ہو جائے. کیوں؟ یہی سب سے پرابلم جو ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سب لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں, ایک ہی خطے میں رہ رہے ہیں, تو ہم سب ایک دوسرے کے اختلافات کو قبول کرتے ہوئے کیوں نہیں ایک ساتھ رہ سکتے, اور کیوں اس تفرقے کو ہوا دیتے ہیں, کیوں اس فساد کو ہوا دیتے ہیں جو کہ پاکستانیت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یہ میرا ایک بنیادی میسج بھی سمجھ لیں, یا بنیادی وہ پاکستانیت کا جو فلسفہ ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ اتحاد نہیں تو کچھ نہیں.
آپ اگر ایک گھر کی مثال لے لیں جس میں مختلف مزاجوں کے لوگ رہتے ہیں، اگر ادھر اتحاد نہیں تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. ایک محلے کے اندر مختلف مزاج اور ایک دوسرے کے ساتھ اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. کوئی تھوڑا سا سخت طبیعت کا آدمی بھی ہوتا ہے، کوئی نرم طبیعت کا آدمی بھی ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا گالیاں دینے والا بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا مہذب بھی ہوتا ہے، لیکن ساروں کو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو وہ محلہ بھی چلتا ہے، وہ گھر بھی چلتا ہے. اسی طریقے سے وہ ملک بھی تبھی چلے گا جب ہم اس کے ساتھ لے کر اور یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں گے. بات وہی آ گئی ہے کہ قبول کرنے کی ہمیں استعداد ہونی چاہیے اور دوسرے کی بات سننے کا ہمارے اندر حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستانیت کا اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں، اور صرف حوصلہ نہ پیدا کریں، اس کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. کیونکہ اگر میری بات درست ہے، میری بات ٹھیک ہے، تو دوسرے کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اور اختلافات چلتے رہیں، میں آپ سے اختلاف کروں اور آپ کسی اور سے اختلاف ہمارے چلتے رہیں. اختلاف اچھی بات ہے، وہ علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا. صرف جو بنیادی بات ہے، اختلاف کا مطلب دشمنی، فساد، اناد نہیں ہوتا. اور یہ سخت منع ہے اسلام میں، جو میں بار بار اس پر کہ اسلام کو ہمیں اس طرح سے دکھانا چاہیے. یہ جو آج ہم بدنام ہو رہے ہیں دنیا میں، صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا نہیں کرتے. اور اتحاد کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ کہ ہم اختلاف کو قبول نہیں کرتے. باقی جو اقوام ہیں ان کو آپ کبھی دیکھیں، یہ جو کمپیریٹیولی اسٹڈیز کرتے رہتے ہیں کہ جی یورپ کیوں آگے نکل گیا ہے، اس میں کون سی کوالٹیز ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں فلاں. ایک ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ وہ ان کی یورپین یونین جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سارے یورپین ممالک ایک جیسے ہیں؟ ان میں اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہیں، نسلی بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جب انہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا ہوتا ہے تو وہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف اس سارے اختلافات کے باوجود کہ فساد پیدا. کبھی ان کو آپس میں آپ لڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. دوسری عالمی جنگ کے بعد انہوں نے آپس میں لڑنا بند کر دیا. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب لڑائی جو ہوگی وہ فساد کا باعث بنے گی اور ہمیں تباہ کر دے گی. اس کے بعد ان کے ہاں یہ چیز پیدا نہیں ہوئی. جبکہ ہمارے ہاں اندرونی خلفشار ختم نہیں ہوتے. اب اندرونی خلفشار ختم نہ ہونے کی صرف یہی ایک وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، کہ ہمیں یہ بات سمجھ صرف نہیں آتی کہ ہم نے مل کر کیسے رہنا ہے. اور جب تک مل کر رہنا نہیں سیکھیں گے، پاکستانیت کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہی بات ڈاکٹر صاحب کہ ہم 72 سالوں سے بڑا اہتمام کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں آزادی کا. ابھی آپ دیکھیں، آپ کو گلی محلے جو ہیں وہ جنوں سے بھرے نظر آئیں گے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے بڑے بڑے سیمینار بھی جھنڈیاں پکڑ کے لڑ رہے ہوتے ہیں، بچے لڑ رہے ہوتے ہیں اور گالم گلوچ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کون سا پھر پاکستانیت تو رہی نہیں، پھر صرف کھوکھلے نعرے رہ گئے. اب اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، ہم اپنے اگر ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو ہمیں اس چیز کو لازمی فوکس کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان سے وفا کا تقاضا یہی ہے. اور دنیا میں اس کا نام اگر آپ نے بنانا ہے، اس کی ریپیوٹ کو بہتر بنانا ہے. دنیا میں ہم بدنام ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ. جی، یہ ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پاکستانیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. اب یہاں جو مسائل آگے ہیں ہمارے کلچرل مسائل ہیں، ثقافتی مسائل ہیں، ان پر گفتگو کیے بغیر جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہمارے ناظرین کو ذرا اس حوالے سے بتائیں کہ کلچر اور ثقافت آپ کا اس کے اوپر کافی گہرا مطالعہ ہے، اس کی جو نفسیات ہے اس کے متعلق ہم ذرا بریف کریں. یہ بتانا چاہوں گا، اصل میں ہوتا ہے یہ جو ہمارا ذہن ہے نا، ذہن ہمارا جو کام کرتا ہے، جب ہم کسی سماج میں رہتے ہیں، کسی گروہ میں رہتے ہیں، کسی خاندان میں رہتے ہیں، ہمارا ذہن اسی کے مطابق بنتا ہے. اسی کے مطابق ہم درست اور غلط کے فیصلے ہمارا ذہن کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا سسٹم سمجھنا چاہیے اپنے ذہن کا کہ ہمارا ذہن کام کیسے کرتا ہے. مثلا ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ صحیح ہے. وہ ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو ہمارا پیچھے لیسن ہوتا ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، جو تربیت ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو ہے اوور آل بڑی وہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھ لیتے ہیں یا کوئی قانونی حوالے سے دیکھ، وہ چیزیں ہم پر نافذ، وہ سب کو پتہ ہے جی ہاں جی ہو گئی. اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہمارے اندر خاندانوں میں، گھروں میں، محلوں میں اور پھر صوبوں میں یا شہروں میں یہ جو پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم
نفرت بھی کرنا شروع کرتے ہیں، یہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک مانتے ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جس گروہ سے، جس طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم اسی کے مطابق تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ہمارا ذہن اسی کے مطابق تربیت یافتہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ درست ہے. مثلا اس کی ایک مثال لے لیں کہ پنجاب میں شادیوں کا ایک خاص رواج ہے، سندھ میں شادیوں کا کچھ اور طریقہ کار ہے، ان کی رسم و رواج آپ کو پتہ ہے وہ مختلف ہیں سندھیوں کے. اب مثلا ایک پنجابی گھرانہ وہاں سندھ میں جاتا ہے، وہاں جا کر جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں مختلف رسمیں کرتے ہوئے اور آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اوہ یہ کیا کس قسم کی رسمیں کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی تمیز نہیں ہے، ان کو تو کوئی شعور نہیں ہے، کہ گھٹیا گھٹیا قسم کی رسمیں ہیں. وہی سندھی خاندان اٹھ کے جب آپ کے گھروں میں آتا ہے، آپ کے ہاں شادیاں دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ لو جی یہ کس قسم کی رسمیں ہیں، یہ کتنے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں، اجڑ ہیں، ان کو تو کوئی تمیز نہیں ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوتی ہے. نہ کوئی جاہل ہے، نہ کوئی اجڑ ہے، نہ کوئی غلط ہے، نہ کوئی صحیح ہے. اپنی اپنی رسمیں ہیں، ان کی وہ تربیت یافتہ ہیں، ان کے وہ عادی ہیں جن کو وہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کی بنیاد پر ہمیں دوسرا، جیسے ہمیں دوسری وہ رسم سامنے آتی، ہمیں وہ بری، کیونکہ ہمارا پیمانہ اپنی رسم ہوتا ہے، ہم اس کی بنیاد پر جب دوسروں کی رسموں کو دیکھتے تو ہمیں وہ غلط دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے. مثلا ایک اور مثال لے لیں، کھانے میں اگر کوئی مرچ کم کھاتا ہے، اس کے سامنے آپ ایسے گھر میں جاتے ہیں جو مرچ تیز کھانے والے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی آپ کی تو مرچ بہت تیز ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ہم نے تو آپ کے لیے کم ڈالی تھی. انہوں نے واقعتاً کم ڈالی ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے پھر بھی زیادہ، کیونکہ وہ عادی نہیں ہے اس مرچ کو کھانے کا یا اس مرچ کو سہنے کا، اس کے لیے وہ پھر بھی زیادہ ہے، ان کے لیے وہ کم ہے. کہاں مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ عادت بننے. کچھ چیزیں ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ ہمارے یہاں ذہن میں عادت کے طور پہ چلتی ہیں. اب ہم شعور سے کام نہیں لے رہے ہوتے، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا دنیا میں تمام لوگ ایک طرح ہی رہیں گے، ایک ہی طرح سے سوچیں گے، ایک ہی طرح سے سب کچھ ایکٹ کریں گے، اور یہ کیا لازم ہے؟ صرف یہ چند باتیں اگر ہم سوچ لیں تو پھر ہمارے کافی وہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر دشمنی اور انار ختم ہو سکتا ہے، تعصب ختم ہو سکتا ہے. ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یار نہیں، یہ مختلف رسمیں، رواج، ذائقے، کھانے یہ ڈفرینٹ لوگوں کے ہاں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مختلف ہیں. ان کو نہ وہ غلط ہوتے ہیں، نہ آپ غلط ہوتے ہیں، نہ وہ صحیح ہوتے ہیں، نہ آپ صحیح ہوتی ہیں. یہ ہماری عادتیں ہوتی ہیں، رسمیں ہوتی ہیں، رواج ہوتے ہیں جن کے ہم عادی ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے، کسی سے نفرت یا محبت نہیں کر سکتے. محبت کرنی ہے انسان ہونے کے ناطے. آفاقی اصول اگر درست ہیں تو اس کی عدل کو شخص اگر عدل نہیں ہے کہیں پر، اس پر آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں. کہیں انصاف نہیں ہو رہا ہے تو آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں. کہیں کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں. یہ عادت میں نہیں آئے گا. یہ ہیں وہ آفاقی اصول کہ جن کی بنیاد پر آپ کسی سے یعنی کہ اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں. یہ اصول قدرت کی طرف سے جی، یہ یعنی کہ وہ جو اوپر سے یعنی کہ جو ملکی سطح پر بھی ہوتے ہیں، جو مذہب کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، جو بڑے پیمانے پر کیونکہ اس خطے کے اندر رہنے کے لیے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص اٹھے دوسرے کا گلا کاٹ دے اور ہم کہیں جی نہیں یہ اس کی عادت ہے یا اس کی رسم ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم کسی کو یہ آزادی نہیں دے سکتے. اس لیے کچھ قوانین بنانے پڑتے ہیں، کچھ اصول ان کے اندر رہتے ہوئے. لیکن جہاں کوئی قانون یا اصول اس طرح سے نہیں ہے، صرف رسمیں ہیں، رواج ہیں، چیزیں ہیں، عقیدے ہیں، ان کے اندر آپ کو اتنا مارجن ضرور دینا چاہیے دوسرے لوگوں کو کہ وہ اپنے طرز پر زندگی بسر کر سکیں، اور آپ ان سے نفرت صرف اس بیس پر مت کریں. تو نفرت والا پہلو جو ہے وہی بات یہ کسی طریقے سے ہمیں اندر سے نکالنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت، سب سے بڑا جو المیہ ہمارا وہ یہی ہے کہ محبت ختم ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب نفرت کرنے والا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. جی، نفرت کرنے والا نقصان ہی ہوتا ہے. اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو اور اپنے پھر ملک کو، تمام سطحوں پر نقصان کا باعث بنتا ہے. اور ہمیں ممکنہ حد تک اس سے بچنا. یہ نفرت کی آگ جو ہے یہ تو بھائی قومیں کیا پوری انسانی آبادیوں کو کھا گئی. تو اگر ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا بھی، اگر ہمیں یہ احساس ہے اور اگر ہم تھوڑا سا بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کرتے رہتے ہیں اور اگر ہمیں اس سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو صرف پاکستان اور جھنڈیاں لے کے چلنے پھرنے سے وہ پاکستان سے محبت نہیں ہو جاتی جب تک کہ آپ اس میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے. کیونکہ وہ اصل تو
ہم یہاں پر رہنے والے لوگوں سے پاکستان ہے نا. وہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ناطہ نہیں بن رہا, اور آپ ہر وقت کلیش میں ہیں, تو پھر کیا پاکستان اور کیا پاکستانیت. تو یہ تھوڑا سا ہمیں, جو میں اکثر پیٹتا بھی رہتا ہوں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا ہیں جی کوٹتے بھی رہتے ہیں سلسلہ, تو صرف میرا یہی ایک میسج ہوتا ہے کہ فضول کی جو چھوٹی موٹی چیزیں جس پہ گزارا ہو سکتا ہے, اس میں ہم اتنی سپیس پیدا کریں اکاموڈیٹ کرنے کی, لوگوں کو اپنے سینے سے لگانے کی جو ایک ہیبٹ ہے وہ ہم ڈیولپ کریں. برے سے برے شخص کو جو کہ نقصان کا باعث اس طرح سے نہیں ہے انسانیت کے لیے, اس کو بھی اگر آپ سینے سے لگائیں گے اس میں اچھائی پیدا ہو جائے گی. تو یہ کوشش کیوں نہیں کرتے, اس طرح کی کوشش کیوں نہیں کرتے, قریب لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, جو کہ ہمارے مذہب کا سب سے بڑا میسج ہے. بالکل سب سے بڑا میسج دوری کا جس بھی بنیاد پر آپ دور کرتے ہیں, میں نہیں مان سکتا کہ یہ ہمارے مذہب کا پیغام ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی سچا ہو سکتا ہے. بلکہ مذہب تو کہتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کے حوالے سے جی, اور جو آپ کے احباب ہیں ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, اور اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ہم باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کی طرف. اور یہ پاکستان ہمارا ایک خاندان ہے, ایک گھر ہے, اس کے اندر تمام افراد ایک خاندان اور ایک کنبے کی شکل میں ہیں, اور ان کا اگر ہم خیال نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے. تو اسلام کا نام لینے سے پہلے, پاکستان کا نام لینے سے پہلے, آپ صرف پہلے اپنے اندر جھانک کر یہ ضرور سوچیں کہ آپ اپنے اندر سے اپنے خاندان کے لوگوں کی نفرت کی سب تک دور کر سکتے ہیں. پھر آپ اتنا نام لیتے جائیں, اور یہی محبت ہے, یہی اپنے وطن سے محبت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا پہ, نوجوان نسل ہے, اور اس میں جو منفی پہلو نظر آتا ہے کہ ہمارے ادارے بھی جو ہے نا پورے کے پورے ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور اس کے حوالے سے غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ ہمارا ملک کے ادارے ہیں, ہمیں ان سے پیار اور محبت ہونا چاہیے. البتہ جو ادارے خراب کرنے والے ہیں, جو اداروں کو بدنام کرنے والے ہیں, ان کے خلاف ضرور بولیں, لیکن پورے ادارے کو آپ پورا ادارہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اس میں چند افراد ہوتے ہیں, اور ان پہ آپ ان سے اختلاف کرنے کا حق ہوتا ہے. اختلاف آپ کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, یہ حق ہوتا ہے, لیکن ایک قوم کا فرد ہونے کے ناطے آپ ان کو وہاں پر بھی حقارت اور نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ جو ایک حقارت یا نفرت کا اظہار اگر کسی سے کرتے ہیں وہ غلط. ایک تو پہلی بات, مکمل کوئی ادارہ بھی غلط نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جیسے پورا کوئی ایک گھر پارے کے سارے افراد خراب نہیں ہوتے یا غلط نہیں ہوتے, ایک آدھ بندہ بیچ میں ہوتا ہے جو گڑبڑ پیدا کرتا ہے, پورا گھرانہ بدنام ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بھی, یہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہے, لیکن کیا پاکستان کے سارے لوگ برے ہیں؟ اور مجھے تو نہیں ملتے ایسے اتنے برے لوگ, مجھے تو جتنے لوگ ملتے ہیں بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ جو اس سوسائٹی کو, کمیونٹی کو, ادارے کو, ان چیزوں کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں. انہیں لوکیٹ کریں, ان سے اختلاف بھی کریں, ان کو صحیح کرنے کی, پیار اور محبت سے صحیح کرنے کی کوشش بھی کریں, ان کو رولز کے تحت لانے کی کوشش کریں. لیکن نفرت کسی ایک شخص کی بنیاد پر کسی ایک پورے گھر سے نفرت کرنا, کسی ایک دو افراد کی بنیاد پر پورے ملک سے نفرت کرنا, 4 افراد کی بنیاد پر کسی خاص ادارے سے نفرت کرنا, یہ غلط ہو جاتا ہے. اس سے پھر نظام نہیں چلتے, پورا ایک جو ملک کا نظام ہے وہ پھر چلے گا نہیں. عدم اعتماد نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہر ادارے کے اندر اچھوں کی تعداد بروں سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل, یعنی کہ یہ ایک انڈرسٹوڈ, اور ہر جگہ پوری دنیا میں یہ برے لوگ ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے ہیں. آئیڈیل سچویشن تو کہیں بھی نہیں, وہ کہیں نہیں ہے. برے لوگ بس, اچھے معاشرے صرف وہی ہیں جہاں برے کم سے کم تر ہوتے جاتے ہیں, وہ اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے, ہمارے لوگ, پاکستانی لوگ پوری دنیا سے زیادہ قربانی دینے والے اور محبت کرنے والے, یہاں صرف اور صرف ایک جو بنیادی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ نفرت جو بھری پڑی ہے, اور ہم اس نفرت کو محبت میں اگر بدل دیں تو کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے. اس سے یہ ہوگا کہ جہاں قربانی دینی چاہیے, یعنی کہ ہمیں بعض کو پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی دینی کہاں ہے, اب غلط جگہ پہ قربانیاں دے دیتے ہیں. یہ بھی کچھ مسائل آتے ہیں. وہی کیونکہ ہمیں شعور سے کام نہیں لیتے, جذبات ہمارے زیادہ کام کرتے ہیں. ہاں جی, اس لیے ہماری اچھائیاں بھی برائیوں میں ڈھل جاتی ہیں. بالکل, اپنی طرف سے ہم اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ برا پڑ جاتا ہے. صرف کیونکہ اپنے شعور کا استعمال نہیں کیا, اور اس کو جو ہے نا پراپر طریقے سے ہم نے اس جگہ پر استعمال نہیں کیا. اور اگر آپ پراپر وقت پر, پراپر جگہ پر اگر کوئی یہ کام نہیں کرتے,
تو وہ آپ کا بیکار چلا جاتا ہے. مثلا وہ ایک لطیفہ سا بھی ہے, اگر ٹائم ہے تو میں تھوڑا سا سناؤں گا. وہ یہ دیکھیے وہ ہمارے کلچر کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے کہ ایک شخص دو دوست ہوتے ہیں تو وہ ملتا ہے, اس کو کہتا ہے یار کیا بات ہے, بڑے پریشان ہوا آج کل. کہتا ہے ہاں یار بس کیا کروں, میرا بیٹا جو ہے نا وہ سارا دن محنتیں کرتا ہے لیکن روزی نہیں کما پاتا. اس نے کہا اچھا کیا مسئلہ ہے, اتنی محنت کر, ہاں محنت بہت کرتا ہے لیکن روزی نہیں کما پاتا. کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے, کہتا ہے جی جون جولائی کے مہینوں میں وہ جو ہے نا مچھلی تل کے تو دوپہر کو بیچ رہا ہوتا ہے, ساری دوپہر کھڑا ہو کے ریڑھی لے کے تو جون جولائی کے مہینے میں بیچتا رہتا ہے. اتنی گرمی میں جب کوئی شخص جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ بیچارہ کھڑا رہتا ہے اور بیچتا ہے. اور سردیوں میں صحیح رات دسمبر جنوری کی سردیوں میں برف لگا کے بیچتا ہے, ہاں جی اس کی بکتی نہیں ہے. اب وہی بات, محنت ہو رہی ہے, محنت ہے لیکن غلط ٹائم پر ہے, غلط جگہ پر ہے. یہی وہ الٹ دے تو کام اس کا بہتر ہو جائے. ہمارا صرف یہی المیہ آتا ہے کہ جہاں ہم نے اپنی انرجی, ہم میں بہت انرجی ہے, ہم میں بہت جو ہے قربانی کے جذبے ہیں, ہم میں نیکی کا جذبہ بہت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کرنا کہاں ہے. اور جب آپ جگہ اور وقت مناسب نہیں استعمال کرتے تو آپ کی نیکیاں, آپ کی قربانیاں, آپ کو وہ سب کچھ ضائع چلا جاتا ہے. اور یہی ہمارا المیہ بنا ہوا ہے. خیر انشاءاللہ ہم تو اچھے کی امید رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور ہمارا جو آئندہ کا پاکستان, آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ یہی چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو ہم شعور سے اور عقل سے کام لے پائے, جس دن ہم نے یہ چیز سمجھ لی اور عقل اور شعور سے کام لیا, جذباتیت سے باہر نکل آئے, تو ہم بڑے بہترین انداز میں اپنے ملک کو جو ہے وہ آگے لے کر چل سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم یہ جذباتیت کا شکاری رہتے ہیں اور غلط جگہوں پر غلط چیزیں جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں اور نفرت کو ختم نہیں کر پاتے خاص طور پہ, تو پھر ہمارا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ پاکستان اس وقت بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے. شاید ہم اس حد تک اس کا ہمیں ادراک بھی نہیں, اور سب سے زیادہ چیلنج ہمیں بین الاقوامی سطح پر ہے. ایک قوم کے طور پر ان کے سامنے خود کو ثابت کرنے کا ایک چیلنج. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو پہلے اپنے کو متعین کریں راستے, ٹارگیٹس, اور اس کے مطابق جب تک لے کر نہیں چلیں گے اس حد تک کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سارے ہمارے جو 22 کروڑ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم نے کیبنٹ منتخب کر لیا, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. بھائی اس طرح بالکل نہیں ہے. یہ تو ہر ایک فرد کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہے, ایک کی وہ ان کی ذمہ داری اپنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بالکل بری ذمہ ہو گئے ہیں. بالکل ہر فرد کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے, وہ آپ تو پوری کریں نا, آپ پوری کریں. اختلافات ہوتے رہتے ہیں, کیبنٹس بھی بدلتی رہتی ہیں, سلسلے ہوتے رہتے ہیں, وہ چلتا رہتا ہے. لیکن وہی بات بحیثیت قوم آپ کو اپنے کچھ ٹارگٹس کرنے ہیں, فکس کرنے ہیں, اور آپ کو نفرت کی جس آگ میں جھونکا اور بھونکا جاتا ہے اس سے نکلنا ہے. اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ سازشیں اور فلاں اور وہ کر دیں, یہ سازشیں اصل سازش ہے ہی یہی کہ آپ کو تفرقے میں ڈال کے رکھا جائے, جو بنیادی چیز ہے. اور اس میں معذرت کے ساتھ کہ کچھ باہر کی قوتیں تو کچھ ہیں ہی ہیں, آپ کے اندر کی بھی کچھ قوتیں ہوتی ہیں, ان کو پہچانیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ان کو بھی بلکہ ٹھیک کریں کہ جناب یہ آپ تفرقے نہ پھیلائیں, اپنے ملک کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں اور تفرقہ نہ پھیلائیں. تو یہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہم اگر آہستہ آہستہ اگر ہم سیکھتے جاتے ہیں اور اگر ہمارا یہ شعور ڈیولپ ہوتا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سکل ہے ہمارے اندر, اتنی سکل ہے کہ ہم تو کہیں ٹھہر ہی نہیں سکتے. وہ دیکھیں ابھی ہماری جو عرفہ کریم تھی 9 سال کی عمر میں, وہ ورلڈ ریکارڈ حیرت انگیز. ہاں جی, اسی خطے میں سے تھی نا, اور وہ ایک معمولی گھرانے سے تھی. ہاں جی, تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں, کہ اسکل نہیں ہے, سب کچھ ہے, صرف ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور ہماری جو نئی نسل جو ہماری ہے اس کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر بھی جو نفرت, اگر یہ نفرت میں ہم اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں, وہ ضائع کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. جو خدا ہر انسان کو صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے دنیا کے اندر, اور وسائل یہی زمین پر موجود ہوتے ہیں. یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں ہر حال میں.
ہر فرد کو خدا صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے اور وسائل زمین پر موجود ہوتے ہیں. اس کو جو بروکار لاتا ہے اپنی صلاحیتوں کو تو وہ ان سے سونا اگا لیتا ہے اور دنیا کی کامیاب قوم بن جاتا ہے. لیکن مسئلہ وہی کہ اگر آپ جھگڑتے ہی رہتے ہیں, اس پہ اپنی انرجی سائز ضائع کرتے ہیں, اپنی صلاحیتیں تباہ کر دیتے ہیں, تو پھر کہاں کا یعنی کہ آپ ترقی اور کہاں کا جو ہے نا وہ کام اور کہاں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میں تو ایک ہی تھیسس نکال پاتا ہوں جو ایک کہا جاتا ہے ایک بنیادی بات بتائیں کہ جی کیا ہو, وہ صرف نفرت. ہم میں نفرت بڑھی ہے. تو وہ میری یہ سب لوگوں سے یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے, کسی طریقے سے اپنی نفرتوں کو کم کر لیں, ختم چاہے نہ بھی کریں کم ضرور کر لیں. اور اختلافات کو جیسے کہ میں نے وہ تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی, یہ سمجھا کریں کہ اختلافات یہ ذہنوں کے ہوتے ہیں, ہماری عادتوں کے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر, اور اس میں کوئی زیادہ مسائل نہیں ہوتے. اور اس کی بنیاد پر کسی پر ہنسنا, کسی کو کمتر جاننا, کسی کو جاہل سمجھنا, کسی کو اپنے اس بنیاد پر اپنے سے دور کر دینا, یہ رویے ہمیں پاکستانیت کو بنانے میں کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوں گے. ہمیں محبت کرنا ہوگی, ہمیں لوگوں کو قریب لانا ہوگا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا ہوگا, اور ایک بھائی چارہ, وہ جو اسلامی بھائی چارہ ہوتا ہے, وہ جب تک آپ قائم اپنے اندر نہیں کر پائیں گے, آپ نہ پاکستانی ہو سکتے ہیں, نہ پاکستانیت کے لیے آپ کو خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. تو پہلا میرا ٹارگٹ صرف یہی ہوتا ہے اس کے, اور آٹومیٹکلی جب آپ ایسا کریں گے آپ کی صلاحیتیں بھی کام آنا شروع ہو جائیں گی. جتنے بھی آپ کے چند لوگ جو اس ملک میں نکلے ہیں نا, جو ہنرمند, آپ ان کو دیکھ لیں, ان کے اندر نفرت نہیں ہوتی تھی. وہی عرفہ کریم کو کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کسی سے نفرت کرنی ہے, کیونکہ وہ اپنے کام میں لگی ہوتی. وہ کام میں جو لوگ بھی ہمارے یہاں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے دنیا میں, ان کی اگر آپ لائف ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, انہوں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی ہے. تو نفرت کو جب آپ ختم کریں گے اور صحیح اپنی توانائیوں کو پھر استعمال میں لائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک ترقی نہ کر پائے یا کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں ہے. صرف کوآرڈینیشن اور یہ آپس میں ایک اتحاد اور ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنے کا جذبہ, بس یہ چاہیے. صلاحیت موجود ہے, وسائل بھی موجود ہیں, سب بالکل جی سب کچھ تو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ کا بڑی مہربانی. ناظرین محترم, ڈاکٹر صاحب نے بڑے آسان انداز میں ہمیں جو ہے محبت کا درس دیا ہے. کیا ہی اچھا ہو اس 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ کے دن ہم نفرتیں ختم کریں, محبتوں کو پروان چڑھائیں, اور آپس میں مل بیٹھ کے ہم وطن کی سیلیبریشن بھی کریں, اور یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے, ہم نے آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے, اور آنے والی نسلوں کے اندر نفرت ختم کرنی ہے, محبت کا پرچار کرنا ہے, اور اس وطن کی بہتری کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اور فراز صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, جیسے ہم نے کردار ادا کیا آپ بھی کردار ادا کریں, اور ہم آپ سے یہی توقع کریں گے کہ آپ کے اوپر یہ اثر ہوگا, اور اس 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ کے دن ہم ایک ایسا عہد کریں کہ پاکستان ہمیشہ پھلے اور پھولے. پاکستان زندہ باد.